اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور سب آدمیوں کی، ہمیشہ اس میں رہیں، نہ ان پر عذاب ہلکا ہو نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آپا سنبھالا تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ حارث ابن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد سخت شرمندگی ہوئی، جس کا ذکر پچھلی آیت میں گزر چکا، تو تب انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الا الذین تابوا، یعنی جو لوگ توبہ کریں اور اپنا آپا سنبھالیں تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ توبہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، توبہ بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اس کا بارہا حکم دیا گیا، نیز اس کے بارے میں احادیث بے شمار وارد ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں فرمایا گیا توبوا الی اللہ، کہیں فرمایا گیا الا الذین تابوا، غرض کہ توبہ ہر دلی بیماری کا علاج اور ہر دکھ اور درد و رنج و غم کی دوا ہے۔ اس کے بارے میں بے شمار حدیثیں وارد ہیں، جن میں سے کچھ نقل کی جاتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہم دن میں 70 بار سے زیادہ توبہ کرتے ہیں، یعنی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتے ہیں۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول معصوم ہیں اور ان سے گناہ ممکن ہی نہیں ہے، تو جن سے گناہ نہیں ہو سکتے، گناہ ہونا جن کے لیے محال ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں دن میں 70 مرتبہ۔ تو ہم اور آپ جو صبح سے شام تک جانے اللہ جانے کتنے گناہ کر ڈالتے ہیں، تو ہمیں کتنی توبہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو رب سے توبہ کرو، ہم روزانہ 100 بار توبہ کرتے ہیں، یعنی ایک حدیث میں 70 مرتبہ کا ذکر آیا اور ایک حدیث میں 100 مرتبہ کا ذکر آیا کہ ہم 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پیدا ہوتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ بندے کو پیدا کرتا ہے تو وہ ایک دم دل اس کا نور سے بھرا ہوا، ایمان سے بھرا ہوا، شفاف ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ ہو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت یعنی دین اسلام پہ، کوئی بھی بچہ کیوں نہ پیدا ہو وہ دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر اس کے باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو اپنے دھرم کے حساب سے ڈھالتے چلے جاتے ہیں، ورنہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے تو ایمان کا نور لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا دل ایک دم صاف و شفاف ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا داغ پڑتا ہے، ایک کالا داغ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، مگر توبہ کر لے تو سیکل ہو کر اس کا قلب صاف ہو جاتا ہے۔ کالا ہو گیا لیکن فوراً ہی اس نے توبہ کی، اپنے گناہ کا احساس کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھر ویسے ہی کر دیتا ہے جیسا تھا، اس داغ کو مٹا دیتا ہے۔
وہ دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ گناہ پر گناہ کیے جائے، پھر اور دوسرا گناہ کرے، پھر تیسرا گناہ کرے، تو گناہ پہ گناہ کیے جائے تو اس کے دل کی سیاہی بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ قلب کو ڈھک لے گی۔ اب پورا دل اس کا وہ کالا ہی ہو جائے گا، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے کسی کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کوئی کتنی اچھی بات آپ کو سمجھائے گا، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کا دل تو بالکل کالا ہو چکا ہے۔ تو جب دل کالا ہو جاتا ہے تو دین کی کتنی بات اسے سمجھائی جائے اس کے سب سر کے اوپر سے جائے گی، تو بالکل دل کو ڈھک لیتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے کام نہ کریں کہ ہمارا دل بالکل کالا پڑ جائے۔ گناہ تو آدمی سے ہو جاتے ہیں، گناہ ہونا الگ بات ہے، لیکن توبہ کرے ان گناہوں سے فوراً اپنے جو ہے احساس کو جگاؤ کہ یار یہ کیا غلط ہوا ہم سے، اس کی اپنے رب سے رو کر معافی مانگو، تاکہ تمہارا دل بھی صاف رہے اور دین کی سمجھ بھی تمہارے اندر باقی رہے۔ جہاں تو آپ گناہ کرتے چلے جا رہے ہو، یہاں سب سے چھپا لوگے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کیا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ آپ کس سے چھپا لوگے؟ یہاں دنیا داروں سے چھپا لوگے، مولوی صاحب سے چھپا لوگے، عالموں سے چھپا لوگے، پیر صاحب سے چھپا لوگے، لیکن جس کے گناہ کر رہے ہو، جس کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ تو خبردار ہے، اس سے کہاں چھپا سکتے ہو؟ تو اس سے نہیں چھپا سکتے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہیں کیا ہونا ہے۔ تو توبہ آدمی کو کرنا چاہیے ہر وقت، اور توبہ کا بتایا کہ توبہ یہ نہیں ہے کہ بس جو ہے توبہ توبہ کرتا رہے اور کام وہی کرتا رہے، اسے توبہ نہیں کہیں گے۔ کوئی کہے ہاں صاحب ہم تو بہت توبہ کرتے ہیں، اس کا نام توبہ ہی نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام کو کیا یوں کہے یا اللہ میں نے یہ جو کام کیا اب کبھی نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے، یہ ہے توبہ۔ دل میں بھی، زبان سے بھی یہ کہے اور دل میں بھی یہ پکا ارادہ ہو کہ اب یہ کام نہیں کروں گا، تب یہ توبہ مانی جائے گی، اگرچہ وہ کام اس سے پھر ہو جائے۔ جب توبہ کر رہا تھا تو اس کا پکا ارادہ یہ تھا کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو یہ توبہ ہے۔ پھر وہ گناہ اس سے پھر ہو گیا تو وہ الگ بات ہے۔ پھر اس نے توبہ کی تو پھر توبہ کرتے وقت اس کا دل کا، اور دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، توبہ کرتے وقت اس کا ارادہ یہی ہے کہ اب کرنا ہی نہیں ہے۔ بعد میں شیطان نے اس سے کرا دیا، وہ ایک الگ چیز رہی، اسے پھر بہکا دیا، لیکن جب توبہ کر رہا تھا تو پکا عہد کر رہا تھا اب نہیں ہوگا یہ کام، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور یہ غلطی مجھ سے ہو گئی اب آئندہ نہیں ہوگی، یہ ہے توبہ۔ اور توبہ کرے جاؤ، اور پھر اسی کام میں دل میں یہی ہے ارے کرے رہو، روز جو ہے گانے سنتے رہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، شام کو کر لیں گے لیٹتے ٹائم، دن بھر کچھ بھی کرتے رہو، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا، یعنی ارے کرتے رہو اور توبہ بھی کرتے رہو، گناہ بھی کرتے رہو اور توبہ بھی کرتے رہو، گناہ پہ قائم رہ کر توبہ کرنے والا اپنے رب سے ٹھٹا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اپنے رب سے ٹھٹا کر رہا ہے، اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ تو یہ دلوں کے یہاں معاملہ دل کا ہے، اور دل کے حالات سے رب جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں معاملہ کسی اور کے بیچ میں نہیں ہے، جس سے کے بارگاہ میں توبہ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ تو توبہ ایسی ہی ہونا چاہیے کہ تمہارے دل میں پکا ارادہ ہو۔ ہاں جب پکا ارادہ ہوگا تو تم 100 بار اس گناہ کو کرو گے۔ یہ بھی سن لو، حدیث پاک کے ہی مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ 100 بار اس گناہ کو کرو گے اور 100 بار توبہ کرو گے پکے ارادے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہر بار تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ یہ ہے شیطان کو مات دینا، شیطان کی نہیں چلنے دے گا اللہ۔ شیطان نے تمہارے اوپر ڈالا، تم سے پھر غلطی ہوئی، لیکن تم نے سچے دل سے توبہ کی
تو تمہاری توبہ قبول کر لی، شیطان نے پھر داؤں چلا، تم سے پھر وہ گناہ ہوا، تم نے پھر سچے دل سے توبہ کی، رب نے پھر تمہیں جو ہے معاف کر دیا، کیونکہ رب نے کہا شیطان سے تو میرے بندوں کو گناہ پہ آمادہ کرے گا اور میں ان کی توبہ تب تک قبول کروں گا جب تک ان کے دم میں دم ہے، جب تک ان کی سانس باقی ہے، اور وہ گناہوں سے توبہ کریں گے سچے دل سے، میں ان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ لیکن فرق آپ اچھی طرح سمجھ لو، ٹھیک ہے، جو بتا رہا ہوں، توبہ کرتے وقت ارادہ پکا ہو کہ اب نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہی ہے توبہ۔ اور وہ آج کل ایسی توبہ کم کر رہے ہیں لوگ، کوئی نہیں کرتا، بہت کم، اللہ ماشاءاللہ، ورنہ سب کام کرے جا رہے ہیں، توبہ بھی کرے جا رہے ہیں، اسے توبہ نہیں کہیں گے۔ یہ جو اسے توبہ کہہ رہا ہے، میں نے بتا دیا دوسری حدیث کہ وہ اپنے رب سے ٹھٹا کر رہا ہے، اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے رب سے ٹھٹا کر رہا ہے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم من ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے، ان کی ہرگز توبہ قبول نہ ہوگی، اور وہی ہیں بہکے ہوئے وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ اپنی خلاصی کو دے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار نہیں ہوگا، ان کا کوئی یار نہیں ہوگا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ کن لوگوں کا کہ جو کافر پیدا ہوئے اور کافر ہی مرے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں، اور جو ایمان لا کر پھر کفر کیا اور کفر پر ہی بڑھتے رہے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ یہ مرتد ہے جو نبیوں کی شان میں توہین کرتے ہیں، جنہوں وہابی دیوبندی ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا ہے، ورنہ شیطان لعین کو دیکھو، سب کچھ معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، اسے پکا معلوم ہے میں جہنمی ہوں، معلوم ہے نہیں معلوم، اس سے کوئی چیز چھپی تو نہیں ہے، اس نے فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، جنت کو بھی دیکھا ہے، سب دیکھ چکا ہے، وہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے، معلوم ہے پکا جہنمی ہوں، لیکن توبہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ توفیق دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس کے دل میں یہ بات آئی بھی تھی کہ لاؤ توبہ کر لوں، تو موسیٰ علیہ السلام سے بولا کہ آپ اللہ سے کلام کرتے ہو، آپ اللہ سے جا کے کہنا اللہ کا ایک بندہ ہے جو اپنے رب سے توبہ کی امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا اے پروردگار عالم، تیرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے توبہ کی امید لگائے بیٹھا ہے، کیا تو اسے معاف کر دے گا؟ رب نے کہا ہاں میں معاف کر دوں گا، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ کہا ہاں میں معاف کر دوں گا۔ کہا جاؤ جا کر اس سے کہہ دینا کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا ایک شرط کے ساتھ۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا وہ شرط وہی ہے کہ جاؤ حضرت آدم جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں، انہیں جا کر سجدہ کر لو، جا کر سجدہ کر لو، ان کی قبر پہ، جنت کے باغوں میں نہیں، ان کی قبر پہ جا کر سجدہ کر لو۔ یہ کہا کہ جاؤ ان کی قبر پہ جا کر سجدہ کر لو، حضرت آدم اپنے قبر میں ہیں، ان کے مزار پر جا کر سجدہ کر لو، یہ کہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، بولے اے شیطان خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لی، تو توبہ کر، اللہ کہہ رہا ہے میں تیری توبہ قبول کروں گا، شرط یہ ہے کہ حضرت آدم کے مزار پہ جا کر سجدہ کر لے۔ تو اس نے کہا ہاں جب زندہ کو نہیں کرا اب مردہ کو کر لوں۔
تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبیوں کو مردہ کہنا یہ شیطان کا کام ہے۔ آج یہ سب دیوبندی وہابی اہل خبیث جو نبیوں کو مردہ کہہ رہے ہیں، یہ سب اسی شیطان کے چیلے ہیں، اور جو ہے اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی، بلکہ حدیث میں آیا ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم کا عذاب اس وقت کافر چیخ چیخ کر کہیں گے، اے رب ہمیں معاف کر دے، اے رب ہمیں معاف کر دے، ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ سارے کافر کہیں گے، ایک نہیں کہے گا تو شیطان کہے گا کہ توبہ مجھے معاف کر دے۔ صرف ایک شیطان ہی اتنا اکڑ ہے کہ جہنم میں بھی نہیں کہے گا کہ مجھے معاف کر دے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کئی ہزار سال کے بعد جہنم سے نکالا کرے گا اور کہے گا شیطان تو نے میرے عذاب کو کیسا پایا؟ تو کہے گا اے رب بہت سخت پایا، یا اللہ بہت سخت عذاب میں ہوں۔ رب فرمائے گا تجھے معاف کر دوں گا۔ اس وقت میں اتنا سخت عذاب قبول کر رہا ہے کہ بہت سخت عذاب میں ہوں، اور سب سے زیادہ عذاب اگر کسی پر ہوگا تو شیطان پر ہی ہوگا۔ یہ بھی سمجھ لو جہنم میں سب سے زیادہ عذاب شیطان لعین کو دیا جائے گا، اور کہے گا بہت سخت عذاب ہے، تو رب فرمائے گا معاف کر دوں گا، شرط وہی ہے کہ حضرت آدم جنت میں ہیں، جا کر انہیں سجدہ کر لے، تب بھی یہ سجدہ نہیں کرے گا۔ آپ انداز لاؤ کیوں؟ توبہ کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ رب توفیق ہی نہیں دے گا تو توبہ کہاں سے کرے گا؟ بات وہی آ گئی۔ تو نبی کی شان میں گستاخی اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کرتا، یہ آپ یاد رکھنا آپ نے۔ اور پھر آپ لوگ انہی نبی کے شان میں گستاخی کرنے والوں سے ملتے ہو، کبھی غور کیا جن کو اللہ کبھی معاف نہ کرے گا، انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی۔ اشرف علی تھانوی ایسی مر کے چلا گیا، قاسم نانوتوی ایسی مر کے چلا گیا، آج بھی اس کے ماننے والے مولوی سب کو جانتے ہوئے بھی کہ ہاں قبول کرتے ہیں کہ ہمارے مولویوں نے غلط لکھا، لیکن توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ توفیق ہی نہیں دے رہا ہے۔ جو اپنے پکے ہیں، جو نبی کی شان گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اللہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ وہ نبی کی شان میں توہین کی ہے، آسان تھوڑی ہے کہ تم چھوٹ جاؤ گے۔ اگر توبہ کر لو گے تو معافی مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے گستاخوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اور تم لوگ ان سے ملو، ان دیوبندیوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، پڑوسی ہے تو کہ ہمارا پڑوسی ہے صاحب، اس مارے مل رہے ہیں، بنو پڑوسی، یہاں پہ اس کے نبھاؤ پڑوس، جہنم میں بھی پڑوس نبھانا پھر ساتھ میں۔ جب زیادہ پڑوسی بننے کا شوق ہے پھر بنیو پڑوسی، کیونکہ جنت تو جو ہے وہ تو اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے، وہاں تو پڑوس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو جاگا دیوبندی نیچے، تجھے پڑوسی بننے کا بہت شوق تھا، جا ساتھ میں پڑوسی بن، بہت پڑوس نبھانے کا شوق تھا تجھے تو یاد رکھو ہماری دوستی، ہمارا جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے جو سچے بندے ہیں، جو اللہ کے رسول کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی سچے مسلمان ہیں، انہی سے ہی ہونا چاہیے، وہی ہمارے پڑوسی ہیں۔ باقی کوئی ہمارا کتنے ہی پڑوسی کیوں نہ ہو، جب اللہ کے رسول کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن، ہمارا اس سے کوئی رشتہ واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہود نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا، پھر کفر میں یہاں تک بڑھے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے بھی منکر ہوئے۔ تو ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے، ان کی ہرگز توبہ قبول نہ ہوگی، اور وہی ہیں بہکے، اور وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا ہرگز اللہ قبول نہ کرے گا۔ پوری دنیا کے برابر سونا بھی اگر اللہ تعالیٰ کو وہ کوئی دے دے تب بھی وہ قبول نہ ہوگا کافر سے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی ملے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ نماز
کے بارے میں آپ کو پورا مکمل بتا دیا. ایک منٹ رک جائیے, ایک مسئلہ, اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ لینا. کچھ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, نفل نماز بیٹھ کر جائز ہے. تو نفل نماز جب بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتے ہیں. دیکھیے اس میں ایک پیر جو ہے ہمارا کھڑا رہنا چاہیے پنجہ, اور ایک بچھا رہنا چاہیے, اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے. بہت سو کے دونوں کھڑے رہتے ہیں, جو ہے سجدے کے درمیان جب بیٹھتے ہیں, دو سجدوں کے درمیان, تب بھی بہت سے لوگ ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کے دونوں پیر کھڑے رہتے ہیں اور بیٹھے اور پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے. اس میں بھی وہی طریقہ ہے, دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں تو ایک پیر ہمارا کھڑا رہے پنجہ, اور ایک بچھا رہے, اور اس پر ہم صحیح سے بیٹھ جائیں. اور یہی جب ہم بیٹھ کر نماز پڑھیں تو, اور ہمارے ہاتھ جو ہے یہی ناف کے نیچے رہیں گے. اور جب ہم رکوع کریں گے تو رکوع اکثر کو ہم نے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب رکوع کرتے ہیں تو بالکل سر لے کر بس سجدے سے تھوڑی سی دوری لے جاتے ہیں, پورے سب پیچھے وغیرہ سب اٹھ جاتے ہیں. یہ رکوع کا طریقہ نہیں ہے. جتنے لوگوں کو میں نے زیادہ تر دیکھا رکوع ایسے ہی کرتے ہیں, بیٹھ کر کرتے ہیں, جب رکوع میں جائیں گے تو بالکل نیچے کو جھکتے چلے جائیں گے. نہ, یہ ہمارے کندھے ہیں, یہ کندھے ان گھٹنوں کی سیٹ میں آنا ہے. یہ گھٹنے ہیں, بس اس طریقے سے رکوع کریں گے تو گھٹنوں کی سیٹ میں کندھے آ گئے, رکوع ہو گیا. ٹھیک ہے, اتنا جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ بس سجدے میں پہنچنے والے ہیں. وہ طریقہ غلط ہے جو بھی کرتے ہیں. اس طریقے سے ان دونوں کندھوں کو ان دونوں گھٹنوں کی سیٹ میں آپ لے آئیں گے, رکوع ہو جائے گا. بس اتنا ہی کرنا ہے. اس چیز کا آپ دھیان رکھیں. اور میں نے جو بتایا تھا کہ سجدے میں 10 انگلیاں لگنا چاہیے, اب بھی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ان کی انگلیاں اب بھی نہیں لگ رہی ہیں. آپ لوگ دھیان ہی نہیں دے رہے. اب آپ کی نماز آپ جانو, میرا کام بتانے کا تھا, میں نے بتا دیا. لیکن میں نے اب بھی لوگوں کو سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا. میں پیچھے لگتا ہوں 5 ٹائم کی نماز میں, پیچھے کھڑا ہوتا ہوں تو اب بھی جو ہے بس کسی کی 2 لگ رہی, کسی کی 3 لگ رہی, کسی کی 6 جس کی لگ گئی چلو واجب ادا ہو گیا, لیکن سنت پھر بھی چھوٹ گئی. تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ 10 انگلیاں جو ہیں آپ لگائیں اور صحیح طور پر نماز ادا کریں. سینے کی ہڈی جو ہے یہ نہیں دکھنا چاہیے نماز میں, اس لیے اپنے گلے کے بٹن لگا کر تو نماز جو ہے آپ لوگ پڑھا کریں. وما علینا الا